ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، ہمارا جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سیرت پاک کے اوپر گفتگو کی سیریز شروع ہوئی تھی، اس کا تیسرا ایپیسوڈ آ چکا ہے اور چوتھا قریب آنے والا ہے۔ لیکن آج ایک دوسرے موضوع پہ گفتگو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے بھائی عرفان برکاتی صاحب اور ہمارے دوست خالد صاحب۔ تو میں آج جو گفتگو کا آغاز کروں گا، اس میں سب سے قبل ایک ایسے شخص کی بات کرنا چاہوں گا جو شخص ہمارے بیچ میں نہیں ہے، لیکن میں اس کو اس طرح سے جانتا ہوں جیسے کہ میں خود کو جانتا ہوں۔ وہ شخص بہت زیادہ متلاشی تھا اس بات کے لیے کہ کوئی ایسا شخص مل جائے، کوئی ایسے پیر مل جائے، ایسے بزرگ مل جائے، ایسے کامل مل جائے، ایسے عامل مل جائے، کوئی بھی مل جائے۔ اس شخص کی ضرورت یہ تھی کہ وہ جس مشن پہ بھی کام کرتا تھا، اس نے جس چیز کو بھی اپنے ہاتھ میں لیا، اس میں اس کو وہ خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل ہوئی جو وہ کامیابی چاہتا تھا۔ تو بہرحال پریشان ہو کر اس نے کسی شخص سے رجوع کیا اور ان سے اپنی پریشانی، اپنا مسئلہ بتایا کہ میں جو بھی کرتا ہوں مجھے کامیابی نہیں ملتی ہے۔ اس شخص نے بڑی ہمدردی سے ان کی بات سنی اور ان سے کہا کہ دیکھیے، میں آپ کو ایک ایسے شخص کے پاس لے چلتا ہوں، ایک ایسی ہستی کے پاس جو بہت ہی برگزیدہ ہے، بہت بڑے پیر ہیں اور جن کا اپنا معاملہ بڑا زبردست ہے۔ تو سب سے پہلے جو انہوں نے ان کو نصیحت کی وہ یہ کی کہ آپ اپنا سر ڈھانپ لیں، اور ننگے سر ان کے حضور جانا جو ہے وہ بے ادبی ہے۔ اس شخص نے اپنے سر پہ ٹوپی یا رومال کچھ باندھ لیا، پھر ان کے حضور پہنچا۔ وہ ایک ضعیف العمر شخص تھے، بیمار تھے، غالباً پیرالائسس کے شکار تھے، شاید ان کا ایک داہنا حصہ پیرالائز تھا۔ بہرحال وہاں جا کے سلام دعا ہوئی اور ان کے حضور وہ حاضر ہوئے۔ تو ان کے جو مرید خاص تھے جن کے ساتھ یہ شخص گیا تھا، یعنی کہ جو میرا شناسہ شخص ہے جس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اس نے وہاں پر اپنا مدعا ان بزرگ کے سامنے رکھا، کہ مختصر میں رکھا کہ دیکھیے، ایک جملے کی بات ہے، مجھے وہ کامیابی نہیں مل پا رہی ہے جس کی میں تلاش میں ہوں۔ میں جو بھی کرتا ہوں، کام اچھا ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں کیا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ایک عجیب سی اڑچن ہے، کیا ہے۔ بزرگ نے پوری بات سنی، تسلی دی، کہا بیٹا آپ بالکل گھبرائے نہیں، یہ وہ در ہے کہ جہاں پر فلانے ڈاکٹر آئے، آج ان کے یہاں لائن لگی ہوئی ہے، فلانے آئے، آج وہ کامیاب ہیں، تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ آگے کی بات ان کے مرید خاص نے کمپلیٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، اگر آپ کو اس در سے کچھ فیض لینا ہے تو آپ کو یہاں پر بیعت ہونا پڑے گا، آسان زبان میں کہا جائے تو مرید ہونا پڑے گا ان کا۔ وہ شخص بے حد جذباتی ہو رہا تھا اور ایک قسم سے ایک عجیب اس کے ذہن میں ایک بونڈر سا مچا ہوا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کیسا ہے۔ تو اس نے اس حالت میں یہی کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھیے جو بھی ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی طرح سے کامیابی دے دے، میرے جو معاملات ہیں، میرے جو کام ہیں۔ بہرحال مرید خاص نے اس کو لیا، بازار گیا، وہاں سے مٹھائی اور ہار اور عطر اور یہ ساری چیزیں خرید کے واپس ان کے حضور پہنچے، اور اس کے بعد پھر گفتگو تو نہیں ہوئی زیادہ۔ اب آگے کا جو عمل تھا وہ ایک پروسیس تھا، یعنی کہ ایک شخص جو مرید ہونے جا رہا ہے، اب ان کو توبہ کروائی گئی۔ اس درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئیں، کچھ ایسی جو شخص نے مجھے بتائیں، وہ یہ کہ ایک تو وہ جو بزرگ تھے وہ اپنی مدح سرائی کرتے رہے، خود اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرتے رہے، اپنے معجزات، اپنے کرامات، اپنے جو بھی ان کے معاملات تھے وہ سب بتاتے رہے۔ اور وہ شخص ایسا نہیں کہ پڑھا لکھا نہیں تھا یا کوئی دیہاتی تھا، گنوار تھا، ساری باتوں کو سمجھ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ جذبات سے مغلوب تھا، اپنی الجھن کا شکار تھا، تو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کیسے کیا کرنا ہے۔ بہرحال اس وقت اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، ان کے دست بوسی کی، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ابھی تک سارے لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی یہی نماز ہے؟ کیا یہی اصلی نماز ہے؟ نہیں، یہ اصلی نماز نہیں ہے۔ اصلی نماز وہ ہے جو ابھی تم کو پڑھائی جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ یہ وہ نماز ہے جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھائی، 2 رکعت نماز۔ اس کا خاص اس کی نیت کے ساتھ اس شخص کو وہ 2 رکعت نماز پڑھائی گئی، اور اس کے بعد پھر
تمام سب کلمے پڑھائے گئے، توبہ استغفار پڑھایا گیا، اور اس کے بعد سنیے پھر کیا ہوتا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد پیر صاحب کے الفاظ یہ ہے کہ آج آپ بے فکر ہو جائیں، روز محشر میں تمہارا پیر ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا، اس بات کی ذمہ داری میری ہے۔ اور اس کی تائید میں ان کے جو مرید خاص تھے انہوں نے 2-4 جملے کہے، بات اور آگے بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، اب آج تمہارے سارے گناہ یوں معاف ہو گئے کہ جیسے کوئی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس قسم کا انداز تھا۔ جملہ یہ نہیں استعمال کیا تھا، لیکن یہ تھا کہ جوانی سے لے کر ابھی تک تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی صدق دل سے توبہ کر رہا ہے اللہ کے حضور اور وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور وہ توبہ استغفار کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے اور سبھی طرح سے، تو ظاہر سی بات ہے پوری طرح سے اللہ سے یہی گمان ہوگا کہ اللہ اس کے خطاؤں کو، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ معاملہ یہ نہیں ہے۔ اب معاملہ صرف یہ بنتا ہے، میں یہاں پر میرا جو تخاطب، میں جن کو مخاطب کر رہا ہوں وہ ہمارے عرفان برکاتی صاحب ہیں، جو کہ احادیث کے سلسلے میں اور جو دینی جو دوسرے امور ہیں اس میں ان کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی توفیق عطا کی ہے، اور ماشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں علم حاصل کرنے کا۔ کافی کچھ مطالعہ ہے، وسیع مطالعہ ہے، کافی دقیق اور عقیق مطالعہ ہے، اور اس چھوٹی سی عمر میں انہوں نے جو کچھ حاصل کیا بحمدی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے ان کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کی دولت سے فیض یاب کرے، اور تمام پوری جو امت مسلمہ ہے اس کی جہالت، اس کی گمراہیت کو دور کرے۔ آج کا موضوع اسی تعلق سے ہے، میں اس کو دوبارہ دہرانا نہیں چاہوں گا۔ اب کیا ہوتا ہے، جو معاملات ہوتے ہیں وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے 4-4 5-5 سال کے بچے جو ہیں وہ یہاں پر مرید ہوئے ہیں پیر صاحب کے۔ اب یہ ایک سوال کہ کیا 4-5 سال کے چھوٹے بچوں کو مرید کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ مریدی کی عمر ہوتی ہے؟ کیا پیری و مریدی کے جو ایک معاملات ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے ایک معیار ہوتا ہے، کیا 4-5 سال کا بچہ اس کو پورا کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 2 عرفان صاحب یہ ہے کہ کیا اس طرح سے کوئی بھی شخص یوں کہہ سکتا ہے کسی سے کہ روز محشر میں تمہاری ذمہ داری لے رہا ہوں اور اب تم میرے ذمہ ہو؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ تمام دنیا کی جتنی بھی نمازیں ہیں وہ نمازیں جو میں نماز پڑھا رہا ہوں یہ اصل نماز ہے؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ جو ابھی تک جو مولوی اور مولانا اور آپ لوگ جو نیت باندھتے ہیں نماز کی، کہ مثال کے طور پہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت اور واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، تو یہ واسطے کیا چیز ہوتا ہے؟ بھائی کہنا چاہیے کہ واسطہ اللہ تعالیٰ کا، اور منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، تو کعبہ شریف کیا ہے؟ یہ کہیے کہ منہ میرا طرف کعبہ شریف کے۔ یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ پلورل استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو سنگولر استعمال کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر ان حضرت کی عقل پہ فاتحہ پڑھنے کا دل چاہتا ہے کہ اردو زبان کی ساخت، جملے کی ساخت کے اعتبار سے واسطے اور واسطہ بنتا ہے، جملے کی ساخت کے اعتبار سے کعبہ اور کعبے بنتا ہے۔ اس میں نہ تو سنگولر ہوا نہ پلورل ہوا۔ میرا خیال سے ناظرین اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہوں گے میں جو کہنا چاہتا ہوں، کہ اس طرح سے نہ تو سنگولر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ کعبے کی طرف، تو بہت سے کعبوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی نے کہا اللہ کے واسطے، تو یہاں پر پلورل کہاں سے آ گیا؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو ایک تو یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ کہ یہ ساری جو نمازیں ہیں جو پوری دنیا میں اور لوگ پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ صرف ان مرید کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے بعد وہ جو 2 رکعت نماز خصوصی طور سے جو انہوں نے پڑھائی، کیا وہی نماز ہے؟ اور یہ دعویٰ کہ یہی وہ نماز ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھائی تھی؟ یہ اس طرح کی بات چیت۔ لیکن سب سے اہم بات چیت، سب سے اہم جو نقطہ ہے، میں اس پہ بعد میں آؤں گا کیونکہ اگر سارے نقطے میں بیان کرتا چلا جاؤں گا تو آپ اس پہ وضاحت کیا کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ایک کی تو میں نے وضاحت کر دی کہ وہ اردو جملے کی ساخت ہے اور وہ ساخت کے حساب سے جملے بنتے ہیں، یہاں کہیں پہ بھی سنگولر اور پلورل کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن جو باقی باتیں ہیں نماز کے تعلق سے، یا جو چھوٹے بچوں کا جو مرید ہونا ہے، یا یہ کہنا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں روز محشر کے دن، ان معاملات پہ آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ اس کے بعد ایک چوتھا یا 5واں نقطہ غالباً آئے گا جو میں بعد میں ڈسکس کروں گا، پہلے یہ باتیں ہو جائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے ڈاکٹر ایس ایچ ہاشمی صاحب نے ابھی مجھ سے کچھ سوال کیے اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ گفتگو کر سکوں. اس کے لیے میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا بھی علم سے نوازا ہے یہ اس کا کرم ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ اپنے علم کے مطابق میں صحیح جواب احادیث کی روشنی میں دے سکوں اور آپ لوگوں تک پہنچا دوں. حضرت کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ کہ کوئی بچہ 4 یا 5 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں کیا بیعت ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، مرید ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ایک مرید کیسا ہونا چاہیے، اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا وہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا. تو اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مرید ہونے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے شریعت میں، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اور عمر کی قید اس لیے نہیں ہے کیونکہ شریعت نے جس کو پیر کہا ہے کہ ہمیں جو پیر چننا چاہیے وہ پیر شریعت کا پابند ہونا چاہیے، پوری طرح سے شریعت پر عامل ہونا چاہیے، اور اس کے پاس اتنا علم بھی ہونا چاہیے کہ وہ حق اور باطل میں امتیاز کر سکے. اور پھر وہ پیر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے علم اور اعمال کے ساتھ مقبول ہو جاتا ہے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ولایت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا ولی بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں سے اپنے مریدین کو راہ راست پر چلا سکتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. اگر کوئی چھوٹا سا بچہ مثال کے طور پہ 4 یا 5 سال کا یا 6 سال کا اس سے مرید ہوتا ہے تو وہ پیر کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر ہوتا ہے تو وہ پیر اس کے لیے دعا کرنا شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک راستے پر چلا، اس کو نیک بنا. تو اس کی دعاؤں کی برکت سے وہ نیک راستے پر چلنے لگتا ہے. اس لیے مرید ہونے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی. شرط یہ ہے کہ آپ کا جو پیر ہوگا وہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہونا چاہیے، شریعت پر عامل ہونا چاہیے. دوسرا سوال حضرت. دوسرا نقطہ میرا جو تھا اس تعلق سے وہ یہ تھا کہ جو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو نمازیں جو مولوی لوگ پڑھتے ہیں یہ اصل نماز نہیں ہے، نماز یہ ہے جو ابھی آپ کو پڑھائی جائے گی. اس شخص سے انہوں نے کہا، اور پھر وہ 2 رکعت نماز ایک خاص نیت کے ساتھ پڑھائی گئی، اور اس پہ یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھائی تھی، یہ پہلی نماز. تو اس تعلق سے اس کی حقیقت اور جو اس کی آتھینٹسٹی ہے اس کے بارے میں کیا سمجھا جائے؟ انہوں نے جو نماز وہاں پر پڑھائی اس کا طریقہ کار آپ وہی طریقہ کار جو دوسری نمازوں کا ہوتا ہے، 2 رکعت نماز نفل تھی وہ. تو پھر انہوں نے خاص کس بنا پر اس کو کہا؟ ہاں، اب یہی تو ایک سوال ہوتا ہے. اور سب سے بڑا سوال جو ہے جو میں آگے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ خود اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، خود اپنے منہ سے اپنے بارے میں تمام قسم کی باتیں کرنا، اور یہاں تک کہنا کہ میرے پیروں پہ بڑے بڑے مولوی پڑے رہتے ہیں، اپنا سر رکھتے ہیں، یہ کسی بزرگ سے اس طرح کی توقع کر سکتے ہیں آپ گفتگو کی؟ کیا یہ مناسب ہے؟ دیکھیے، مدح سرائی خود کرنا اور یہ دعویٰ کرنا کہ میرے پیروں پہ بڑے بڑے مولوی جو ہیں وہ سر رکھتے ہیں، تو یہ کہاں سے، اس کا کیا جواز ہے؟ اس قسم کی بات چیت کا کیا جواز ہے؟ اس بارے میں امام دارمی کا ایک قول پیش کرنا چاہوں گا. جی. بلکہ انہوں نے قول نہیں لکھا بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اس کی سند مرفوعاً پہنچائی ہے. جی. اور یہ انہوں نے اپنی سنن میں لکھا ہے. اب یہ امام دارمی کون ہے، ان کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد کا نام ہے امام دارمی. جی. اور امام بخاری، امام مسلم ان مشہور محدثین میں سے ہیں جنہیں پوری دنیا جانتی ہے. تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اپنی سنن میں نقل کیا. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے عالم ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اور انسان کے جاہل ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے علم کے سہارے خود کو پسند کرنے لگے. کیا بات ہے! تو یہ جو بات ہے وہ میرے خیال سے ان صاحب کے لیے بالکل فٹ ہوتی ہے جو اپنی تعریف کرتے ہیں اور دوسرے علم والوں کی برائی کرتے ہیں اور خود پر ناز کرتے ہیں. اچھا، دیکھیے، مجھے ایک بات اور اہم ترین یاد آ گئی، میں اس پر فوراً میں آتا ہوں تاکہ آپ اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں. بعد میں
بعد میں جب شجرے کی بات آتی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے جو اس سلسلوں میں شجرے اور چشتیہ سلسلے کے تعلق سے بات ہو رہی تھی، تو انہی پیر صاحب کے صاحبزادے نے ایک جملہ کہا بڑا عجیب و غریب، اور وہ یہ کہا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو دیکھ کے قبر میں فرشتے بھاگ کھڑے ہوں گے. بتائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں، اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ انبیاء یا فرشتے یہ معصوم ہوتے ہیں، اور انبیاء کی توہین کرنے والا یا فرشتوں کی توہین کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. فرشتوں کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ فرشتے بھاگ کھڑے ہوں گے، یہ ان کے لیے حقارت کا جملہ استعمال کرنا ہے، یہ فرشتوں کی تحقیر کرنا ہے، اور فرشتوں کی تحقیر حرام ہے اور یہ کفر ہے. ایسا کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اب سب سے اہم ترین نقطہ ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے جو بات کرنے جا رہا ہوں، جس نقطے کو پیش کرنے جا رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے ناسمجھ، میں جاہل لفظ نہیں استعمال کروں گا، بہت سے ایسے ناسمجھ، اور میں ایک بڑا خوبصورت لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں ایسے لوگوں کے لیے کہ بہت سے لاکھوں کروڑوں ایسے معصوم لوگ جنہیں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے اور کیسا ہے، وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے ان کے اندر بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خوش فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ پیروں کے تعلق سے آسمان میں اڑنے لگتے ہیں. جبکہ اس تعلق سے میرا خیال سے ایک بڑی واضح دلیل ہے اور ایک حدیث سے ثابت ہوتی ہے. عرفان صاحب بتائیں گے کہ اگر آپ کسی کو اڑتے ہوئے بھی دیکھیں تو بھی آپ، ظاہر سی بات ہے، آپ کا پورا معاملہ، آپ کا پورا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ہر نماز میں جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ اس سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ طاقت دیتا ہے آپ کے ایمان کی، اور ایمان کی اس طاقت سے آپ کو اس قدر وہ مضبوط کر دیتا ہے کہ کسی شخص کو اگر قالین پہ، کسی تخت پہ، اس طرح سے جو پرانے زمانے کے قصے کہانیوں میں ہوا کرتا تھا، اگر آپ کسی کو اڑتے ہوئے بھی دیکھ لیں تو اس سے آپ اثر پذیر نہ ہوں، اس سے مرعوب نہ ہوں، اس کے قدموں پہ نہ گر پڑیں. خیر، جو نازک ترین نقطہ ہے آج کی گفتگو کا وہ یہ ہے کہ سب سے آخر میں ان کے مرید خاص نے یہ کہا کہ دیکھیے، سرکار کی مجلس میں، پیر کی مجلس میں جب آپ بیٹھے ہیں تو اگر آپ کی نماز کا وقت جا رہا ہے اور پیر صاحب کی اجازت نہیں ہے تو آپ بالکل متفکر نہ ہو، اس بات کا بالکل ٹینشن نہ لیں، نماز جا رہی ہے جانے دیں. پیر کی اجازت کے بغیر آپ ہٹ نہیں سکتے ہیں، اور نماز کی کوئی فکر نہ کریں، نماز پڑھتے رہیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، خوب پڑھیے، لیکن ابھی آپ جہاں پر ہیں وہ زیادہ اہم ترین چیز ہے، ابھی آپ نماز کی فکر نہ کریں. یہ معاملہ کس قدر نازک ہے، یہ نظریہ کس قدر خطرناک اور ہلاکت خیز ہے. میں اس پہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آج کچھ نہیں کہوں گا، آج جو بھی کہیں گے عرفان صاحب کہیں گے. جی، یہ جو جملہ انہوں نے بولا نماز کے تعلق سے کہ نماز کی بالکل فکر نہ کریں، پیر صاحب کی مجلس میں ہے، بغیر اجازت کے آپ نہیں جا سکتے. اگر انہوں نے پیر صاحب کی اہمیت کو نماز سے زیادہ بڑھا دی ہے تو یہ بھی نماز کی تحقیر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کو فرض کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، اور اس کے علاوہ یہ بھی حکم فرمایا ہے کہ بے شک نماز مومنین پر اپنے وقتوں میں فرض ہے. جی، یہ جو وقت کی بات آ گئی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ اب وہاں پر پیر صاحب نے مجلس میں تو کہہ دیا کہ جب تک پیر صاحب کی اجازت نہ ہو تب تک کوئی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے نہ، اور اگر نماز کا وقت جاتا ہے تو جاتا رہے، اور جب مجلس ختم ہو جائے گی یا پیر صاحب جب اجازت دیں گے تبھی وہ نماز کے لیے جائے گا. جی، تو دیکھیں یہاں پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور کسی بھی پیر صاحب کا، حتیٰ کہ کسی نبی کا حکم بھی اللہ کے حکم سے بڑا نہیں ہو سکتا. تو جب نبیوں کا حکم بھی اللہ کے حکم سے بڑا نہیں ہو سکتا تو پھر پیر صاحب کی کیا مجال کہ ان کا حکم اللہ کے حکم سے بڑھ جائے. اور ابھی جو ہم نے پہلے بات بولی کہ پیر صرف وہی ہو سکتا ہے جو شریعت پر عامل ہو، شریعت پر عمل کرنے والا ہو. جو پیر خود اس بات کے لیے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ جب تک ہماری اجازت نہ ہو تب تک آپ نماز نہ پڑھیں، وہ خود کتنا نمازی ہوگا یا کتنا شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، یہ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور دوسری بات جو ابھی حضرت نے ذکر کی کہ
انہوں نے کہا آپ اپنے اعمال کے لیے بالکل بے فکر ہو جائیں، میں حشر کے دن تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہاری سفارش کراؤں گا وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیں اس بارے میں ایک حدیث شریف ذہن میں آتی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وضو کرنے کے لیے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے پانی پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ اے ربیعہ مانگ لے، کیا مانگنا ہے. سبحان اللہ. آپ یہاں پہ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مطلقاً اجازت دے رہے ہیں کہ مانگ لے، کیا مانگنا ہے. اب پہلی چیز تو یہ غور کرنے والی ہے کہ یہ جملہ صرف وہی بول سکتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہو. بے شک. کیونکہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ نہیں ہوگا وہ اتنی بڑی بات کیسے بولے گا کہ جو کچھ مانگنا ہو مانگ لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بولنا اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ میں سب کچھ دے رکھا ہے. بے شک. اس کے علاوہ اب صحابی کا جواب سنیے. حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت بھی مانگتا ہوں اور آپ کی رفاقت بھی مانگتا ہوں، سبحان اللہ. آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. اب دیکھیں کہ ایک صحابی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کتنی محبوب ہے کہ جنت میں بھی رہیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، یہ ان کی پسند ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کیا جواب فرمایا وہ بھی سن لیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر تمام ابن آدم کے سردار ہیں. آپ نے خود فرمایا حدیث شریف میں متواتراً یہ ذکر آیا ہے کہ میں روز محشر ابن آدم کا سردار ہوں گا، میں ہی سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ کھولنے والا ہوں گا. تو اس لیے آپ نے مطلقاً اجازت دی کہ اے ربیعہ مانگ لے جو مانگنا ہے، اور انہوں نے مانگ لیا کہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ ٹھیک ہے اور کچھ چاہیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ بس. تو آپ نے فرمایا کثرت سجود سے میری مدد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کثرت سجود سے میری مدد کرو کہ میں تمہارے لیے یہ جو تم نے مانگا ہے اس کو دلا سکوں. کیا بات. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورا اختیار دیا ہے، لیکن یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگرچہ میں نے تمہیں جنت کی بشارت دے دی، اپنی رفاقت کی بشارت دے دی، لیکن تم نمازوں سے غافل نہ ہو جانا، تم کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے سفارش کروں اور تم نے جو مجھ سے مانگا ہے وہ تمہیں دلا سکوں. تو جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار ہو کر بھی ہمیں نماز پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، تمہیں نمازوں کی ضرورت ہے، تو پھر ایک پیر صاحب کی کیا مجال ہے کہ وہ کہہ دیں کہ نہیں اب سے تمہیں اعمال کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب میں ہی تمہارا ذمہ دار ہوں. حالانکہ ساری ذمہ داری، جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو شفاعت کا دروازہ کھولنے والے ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے علاوہ یہ جرات کوئی نہیں کر سکتا جب تک آپ کی اجازت نہ ہو. پھر کسی پیر صاحب کی یہ مجال نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو وہ یقیناً گمراہ ہے. بہت شکریہ. گفتگو کے اختتام میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی توجہ سے اس گفتگو کو سنا ہوگا. میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے اوپر مہربان ہوتا ہے اس کو دین کی صحیح سمجھ عطا کر دیتا ہے. دین کی صحیح سمجھ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، لیکن مختصر میں بتا دوں آپ کو کہ علم کا حاصل کرنا، جیسا کہ میں اپنے پچھلے تمام جو ہماری گفتگو ہوئی اس میں میں کہتا رہا ہوں، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ علم حاصل کرو. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. جب تک علم نہیں ہوگا یوں ہی گمراہیاں، یہی اسی قسم کی جہالتیں، اسی قسم کی غلط فہمیاں اور اسی قسم کی خوش فہمیاں قوم کے اندر پیدا رہیں گی. قوم اسی غفلت کا شکار رہیں گے، قوم اسی طرح گمراہیت کا شکار رہیں گے. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ جو قبروں میں پیر لٹکائے بیٹھے ہیں یا نہیں بیٹھے ہیں، جوان العمر ہیں، لیکن صرف اپنی مدح سرائی کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے کیا کیا نہیں کرتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیسے کے بھوکے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ پیسے اور شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیسہ نہ ملے لیکن کم سے کم ان کی پوجا ہوتی رہے. تو یہ سماج میں اس طرح کے تمام عناصر موجود ہیں اور ان عناصر سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے ایمان کو دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں. یقین جانیے جب ہمارے پاس بنیادی علم ہوگا،
دین کا بنیادی علم ہوگا تو ہم ان تمام چیزوں سے بچے رہیں گے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. ہماری ضرورت جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہمارے دین کی بنیادی علم کا حاصل کرنا ہے. اور بنیادی علم کو حاصل کرنے کے لیے میں بار بار اس بات کے لیے استدعا کرتا ہوں, گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اردو کو مضبوط کریں, اپنے گھروں میں اردو کا ماحول بنائیں, اردو زبان کو مضبوط کریں تاکہ آپ کتب کا مطالعہ کر سکیں, اچھے سے پڑھ سکیں اور چیزوں کو سمجھ سکیں. جو کہا جا رہا ہے وہ سمجھنے کے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم زبان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. تو کئی نکتے تھے, کئی نکتوں پہ بات ہوئی اور بس بات یہی نکل کے آتی ہے کہ کوئی بھی شخص تکبر, غرور, اپنی خود کی جو مدح سرائی, اپنی تعریفیں اور اس طرح سے یہ دعوے کرنا کہ میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں, یہ ساری چیزیں حدود کے آگے جانے کی ہوتی ہیں, اپنی حدوں کو پھاڑنے کی ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو اپنی حدوں میں رہتے ہیں. تو ناظرین, غور کرنے کا مقام ہے. بہت زبردست جہالت کا دورہ ہے. لوگوں نے لوگوں کی پوجا شروع کر دی. آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, آپ کی سیرت پاک کے تعلق سے مبارک اور پیاری پیاری گفتگو کا جو آغاز چل رہا ہے وہ لے کر آتا رہوں گا. اور انشاءاللہ اسی طرح سے آپ لوگوں کے بیچ میں آپ کی حوصلہ افزائی ملتی رہے گی, یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آج کی گفتگو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں. عرفان برکاتی صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, ہمارے خالد صاحب ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.